جس قدر آپ کو خدا کی محبت اور خدا کی وفاداری کا اندازہ ہوتا جائے گا اس قدر آپ زیادہ آزاد پھرنے لگ جائیں گے. سو میرا یہ پرسنل تجربہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم خدا سے واقف ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم ریلیکس ہوتے جاتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ ہم خود سے واقف ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم پینک کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ خود سے واقف ہوں گے تو خود ہمیشہ خود ہی، یعنی کہ آپ کی سیلف ایفرٹ، سیلف سینٹرڈنیس، یا جو آپ خود کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ اپنے زور بازو سے جو کام کر سکتے ہو، وہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ کو صرف پریشانی دے گا. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے آپ لمیٹڈ ہو بہت ساری چیزوں کو لے کے، لمیٹڈ ہو. آپ اس سے زیادہ، آپ ایک دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، آپ لمیٹڈ ہو. آپ 1000 دن کی محنت 1000 دن کام کر کے کرتے ہو، لیکن خدا کے کلام میں یہ وعدہ لکھا ہے کہ میں 1000 دن کی محنت کو ایک دن میں تمہاری زندگی میں فیور کے ساتھ ایڈ کر سکتا ہوں. یعنی کہ 1000 دن محنت کرنے کے بعد جو ریوارڈ ملنا ہے نا، وہ خدا آپ کو ایک دن میں دے سکتا ہے. لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں پروموشنز کب مل رہی ہیں؟ جب ہم 6 مہینے کنزیکٹیولی آفس جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی پروگریس شو کر رہے ہیں، کمپنی کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں، تب ہمیں یا تو ہمیں پروموشن مل رہی ہے، یا تو ہمیں بونس مل رہا ہے، یا تو ہمیں کچھ بھی جو انسینٹیو مل رہا ہے یا جو بھی ملنا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ سب چیزیں اچھی تو ہیں، لیکن یہ پرفیکٹ نہیں. کہ جتنا سکون آپ کو خدا کی وفاداری، خدا کی محبت جان کر آئے گا، اتنا سکون آپ کو کسی بات میں نہیں آ سکتا. ایک اور میں بتانا چاہتی ہوں بات، اس پریشر سے نکل آئیں کہ آپ نے خدا سے محبت کرنی ہے. آپ نے خدا سے محبت نہیں کرنی، آپ نے صرف جو خدا نے آپ سے محبت کی ہے اس کو جاننا شروع کرنا ہے. جو خدا نے آپ سے محبت کی، جو لو کیا اس نے، آپ کو اس کو جاننا ہے. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ جو ہے نا لکھا ہے نا کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب وہ اتنے واضح طور پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اور کامل محبت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی ہے، نہ میری آپ کے لیے ہو سکتی ہے، نہ آپ کی میرے لیے ہو سکتی ہے، نہ آپ کے پیرنٹس کی آپ کے لیے ہو سکتی ہے، نہ آپ کے رشتہ داروں کی، نہ آپ کے بہن بھائیوں کی، نہ آپ کے دوستوں کی، عزیزوں کی، دوست احباب کی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ کوئی انسان ہمیں پرفیکٹلی لو نہیں کر سکتا. اور جب ہم کسی انسان سے پرفیکٹ لو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں فار ایور یا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہمیں پیمپر کرے، ہمیں فیڈ کرے، ہمیں ہیلپ کرے. ہم جب ایموشنلی بروک تھے، یا ہم جب اپسیٹ ہیں، یا جب ہمارا موڈ سوئنگ کر رہا ہے، تو وہ ہمیں انڈرسٹینڈ. اور کیا ہوتا ہے، یوزلی لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ کسی بات سے ہرٹ اور آپ نے رسپانس ہرٹ میں دے دیا، ہرٹفل ورڈز میں دے دیا، تو کیا ہوگا؟ اگلا بندہ بھی آپ کو کھانے کو پڑ جائے گا. لیکن اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کامل محبت سے واقف ہو، تاکہ آپ لوگوں سے محبت ایکسپیکٹ نہ کریں، بلکہ آپ خدا سے محبت ایکسپیکٹ کریں. اور اس کی محبت آپ کو کیا کرے گی؟ چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی سے آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتی ہوں اگر آپ مجھے سن رہے ہو تو. ویسے تو سب کو پتا ہوگا اس ورس کا، لیکن حوالے کے ساتھ ذرا پڑھنا اچھا ہوتا ہے. نکال لیں میرے ساتھ پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب، اور کہتا ہے کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے. پرفیکٹ لو. آپ کو کتنا بھی اچھا مشورہ دے دے، وہ آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کا دشمن ہی ہے. وہ آپ کا کیا ہے؟ دشمن ہے. پترس ہمیں یہ بات لکھتا ہے اپنے خط میں کہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا ایڈورسری ہے. اور جو آپ کا ایڈورسری ہے، یعنی کہ جو آپ کی اپوزٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں، وہ آپ کو کبھی رائٹ مشورہ نہیں دے گا. دیر آر تھنگس جو ہمیں گڈ تھنگس بتا سکتا ہے. اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نے کسی نہ کسی سینس میں فیملیرٹی ڈیولپ کر لی ہے، اور وہ ہمیں اسٹرگل دے رہی ہے. ہم نے سسٹم میں اتنا انوالو ہو چکی ہے، زمین کے سسٹم میں، کہ ہمیں خدا کی محبت، خدا کی وفاداری اور خدا کی وفاداری پر ٹرسٹ کرنا مشکل ہو گیا. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف کتاب کی حد تک بات تھی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کتاب کی حد تک بات نہیں تھی. خدا کا کلام پریزرو ہی اس لیے کیا گیا تاکہ آپ تک اور میرے تک پہنچے اور ہم آزاد ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے سرمن میں آج کل آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ صرف وہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی جس سچائی سے آپ واقف ہو گئے ہیں. جس سچائی سے آپ واقف نہیں ہیں وہ آپ کو آزاد نہیں کر سکتی. اور ہر شخص جو اس زمین پر جو بھی مجھے سن رہا ہے، یا آپ کبھی مجھے یوٹیوب پہ سنیں گے اس سرمن کو جب بھی کبھی پوسٹ ہوا خدا ان کی فضل سے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا صرف کتاب کی حد تک ہے،
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और साइंस इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या आपका हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है या आपकी मुशक्कत, कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हो, इस जमीन पर आपको जितनी चीजें जरूरी लग रही है उन सब चीजों से ज्यादा खुदा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ खुदा है जो आपको आजाद कर सकता है। किस किस से? हर तरह के मेस से, आपके पास्ट से, आपके गिल्ट से, आपके शेम से। और आप ज्यादा इफेक्टिव तब होते हो जब आप अपने आप को ब्लेमलेस महसूस करते हो। यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब, कहता है चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं। 13 से पढ़ी प्लीज, वहां से मुझे फॉलो करना शुरू करें। कहता है चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। उसने हमें कहां से दिया है? अपने रूह में से दिया है। हमारे पास किसका रूह है? खुदा का रूह है। अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं। जब आपको पता है कि आप उसमें कायम हैं, तो आपका रिएक्शन हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट हो गया है। और ये मैं आपको बताऊं एफर्टलेस होगा। मैंने कहा आज आप में से किसी ने ये स्ट्रेस नहीं लेना कि आपको खुदा को मोहब्बत साबित करके दिखानी है। इस स्ट्रेस से निकल आए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग समझ रहे हैं कि शायद हम खुदा को प्लीज नहीं कर पा रहे, खुश नहीं कर पा रहे, और वो बड़ी स्ट्रगल में है। और वो खुदा के करीब जाने के बजाय वो खुदा से दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो खुदा को खुश नहीं कर पा रहे। आप खुदा से दूर जाएंगे जब आप सोचेंगे कि आपने खुदा को खुश करना है। आप इंसान हैं और आप खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर रूह ने दे दिया है, वो उसको आपकी तरफ, जब वो खुदा आपकी तरफ देखता है तो वो सिर्फ आपकी तरफ नहीं देखता, बल्कि वो उस रूह को देखता है जो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की है, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमें छुड़ाया है, गुनाहों से मुखलसी बख्शी है। और यही हमारी एश्योरेंस है, और यही हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमें इस बात पे खड़ा होना देता है कि हमारे सामने कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता, हमारे सामने कोई बीमारी खड़ी नहीं हो सकती, हमारे सामने कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती, हमारे खिलाफ बनाया गया हथियार कामयाब नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, आपके लिए दूसरों को मोहब्बत करना आसान हो जाएगा जब आप खुदा की मोहब्बत को पहचान लेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने शमाउन वाले वाक़या आपको सुनाया था कि जब खुदावंद यीशु मसीह का खाना था उस फरीसी के घर, तो उस फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को मोहब्बत नहीं दिखाई, लेकिन वो जो औरत जो ऐन गुनाह में पकड़ी गई थी, उसने आके यीशु मसीह के पांव पे कीमती इत्र डाला और उसने अपने आंसुओं से उसके पांव धोए और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। और वहां पर यीशु मसीह कहता है इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। और उसने बोला कि क्योंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई इसलिए उसके ज्यादा गुनाह माफ हुए। अब लोग ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात इसलिए की थी कि इसने ज्यादा मोहब्बत इसलिए दिखाई क्योंकि इसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, यानी कि जो ज्यादा खुदा को मोहब्बत दिखाता है उसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं। जबकि इस वर्स का मतलब ये है कि जिसके पास ये मुकाशफा आ गया है कि उसके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी लव दिखाना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा? दूसरे को भी लव, क्योंकि अगर किसी को ये पता है ना कि खुदा ने उसको किन किन चीजों के लिए माफ किया था, तो वो दूसरे को भी फजल दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपको ये मुकाशफा नहीं है कि खुदा ने आपको क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ डस्टिंग की जरूरत है, कुछ लोग अपने आप को ऑलरेडी रास्तबाज समझते हैं, वो समझते हैं हम तो कुछ भी बुरा नहीं करें, हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो बेवाओं की मदद करते हैं, हम तो क्या कहते हैं संडे को चर्च जाते हैं, हम तो क्या कहते हैं शाम को हर जुम्मे के दिन हम अपने घर में थैंक्स गिविंग की मीटिंग कराते हैं और सबसे पहले हम अपनी दहकी खुदा के घर पहुंचाते हैं। तो हम तो दो तरह के लोग खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमसील में बताए थे। एक वो शख्स जो अपना सर खुदा के सामने उठाकर कहता है कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। और दूसरा शख्स क्या था जो बहुत गुनाहगार था, वो अपनी छाती पीट कर कहता था कि मैं गुनाहगार हूं और मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। खुदा ने किसको फेवर दिखाई? उसको जो खुदा के सामने हम्बल हुआ और जिसने कहा तू काम कर मेरी जिंदगी में, उसको नहीं जिसने कहा कि मैं काम करता हूं, खुदा को आपकी और मेरी खिदमत की जरूरत नहीं है।
اور یہ میں کیسی پیج کا تو موٹیو یہ ہمارا، ہم اسی موٹیو پہ کام کریں کہ خدا کو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے دل کی ضرورت ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے، جب آپ کا دل اس میں فلی پرسویٹڈ ہو جائے گا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے اس میں، آپ اس کی طرف اس کی ڈائریکشن میں موو کرنے لگ جائیں گے، تو آپ کا خود اس کی خدمت کرنے کو دل چاہے گا. کچھ مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں، وہ ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پہلے سے پکانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم اسپیشل مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کچھ مہمان ہمارے گھر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار، میں کہتا ہوں یہ آیا ہی کیوں ہے. ہمارے کوئی اچھی چیز بھی ہو کہ ہم کہیں گے ان کو نہیں دیں. مین ہونے، انسان ہونے کے ناطے ایک ویسی جنرل ایکسپلینیشن دے رہی ہوں، جس سے جس کو آپ جانتے رہے کہ جو آپ کو ویلیو دیتا ہے، اور اس مہمان کی تو سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے جو آپ کے لیے گفٹس لے کر آ رہا. اس کے لیے تو آپ نے رات کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوگا، اور صبح کے لیے آپ ان کو رات رکنے کی بھی آفر دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو لو شو کر رہے ہیں. اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی وفاداری کا اور اس کی محبت کا مکاشفہ ہو، تاکہ آپ اس ٹریپ میں، انیمی کے، شیطان کے اس ٹریپ میں نہ رہیں کہ آپ نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، یا کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ جو آپ کی زندگی میں ہوا، یا آپ کی زندگی میں کیا کہتے ہیں جو ماضی میں ہوا یا حال میں ہوا، یا آپ کو یہ ہے کہ شاید خدا نے مجھے یہ سزا اس لیے دی کیونکہ میں یہ کر رہی تھی یا کر رہا تھا. خدا، آپ ساری زندگی خدا کو نہ مانیں لیکن خدا آپ کو سزا نہیں دے گا. آپ ساری زندگی خدا کو نہ مانیں، خدا آپ کو سزا نہیں دے گا. بس اس زمین کا لا ہے، جو تم بوتے ہو وہ تم کاٹتے ہو. وہ زمین کا لا کا مطلب میرا یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے غلطیوں کے خط میں کہ خدا کو ٹھٹوں میں نہ اڑاؤ، جو تم بوتے ہو وہی تم کاٹو گے. تو بہت سارے لوگوں نے خدا سے دور اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی وفاداری خدا کے سامنے پروف کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی وفاداری میں آپ بار بار فیل ہو گئے. پترس کیوں فیل ہوا تھا اور یوحنا کیوں نہیں فیل ہوا تھا؟ یوحنا اپنی انجیل میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں وہ شاگرد ہوں جس سے خداوند یسوع مسیح محبت کرتا ہے. لیکن پترس کہتا ہے کہ خداوند میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پترس کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے. یوحنا کو یہ کانفیڈنس ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اگر آپ خدا کا کلام پڑھیں، خداوند کی انجیل پڑھیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پترس وہ شخص ثابت ہوتا ہے جو 3 بار اس کا انکار کرتا ہے اور ڈر جاتا ہے by cursing and swearing، اور بھاگ جاتا ہے، جبکہ یوحنا آخر تک اس کا پیچھا کرتا ہے. اور صلیب پر اور یہ ہمیں کیسے پروف ملتا ہے؟ کیونکہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح، یوحنا کہتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے. وہاں پر پترس نظر نہیں آیا کہیں. کیوں؟ کیونکہ جو یہ ایشورنس ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے نہیں، آپ کے کسی سیڈ کی وجہ سے نہیں، آپ کے کسی ٹائٹ کی وجہ سے نہیں، آپ کے کسی سنڈے کو چرچ جانے کی وجہ سے نہیں. خدا آپ سے محبت کرتا ہے. چرچ سسٹم اچھی بات ہے، ڈسپلن آتا ہے، لیکن خدا کو آپ کے دل کی ضرورت ہے. تو ہم آگے پڑھتے ہیں، کیا پہ لکھا ہے؟ چنانچہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں. یہ کنفرمیشن ہے کہ آپ اس میں قائم ہیں اور وہ آپ میں. کیونکہ اگر دونوں میں سیم اسپرٹ ہے تو دونوں ایک دوسرے میں قائم نہ ہوئے. اگر دونوں میں کیا ہے؟ سیم اسپرٹ ہے تو دونوں ایک دوسرے میں قائم کیوں نہ ہوئے. اس لیے ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی باپ سے جدا نہیں ہو سکتے. ہم باپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم میں قائم ہے اور ہم اس میں قائم ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیم اسپرٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اوہ مائی گاڈ، آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم خدا بن گئے؟ میں نے یہ نہیں کہا آپ خدا بن گئے. میں نے یہ نہیں کہا آپ خدا بن گئے. خدا کا روح آپ کو دیا گیا، اور آپ بدن میں خدا جیسے نہیں ہیں لیکن آپ روح میں خدا جیسے ہیں. آپ بدن میں آپ 3 چیزوں سے بنے ہوئے ہیں. یہ بات تو سب کو پتہ ہے کسی پیج میں، روح، جان اور بدن سے. روح آپ کا خدا جیسا ہے، لیکن بدن اور ذہن آپ کا کیا ہے؟ انسان جیسا ہے، جیسے عام انسان ہوتا ہے. تبھی وہ رومیو 12 باب میں کہتا ہے کہ اپنی عقل نئی ہو جاننے کے ساتھ ساتھ صورت بھی بدلتے جاؤ. چینج یور تھنکنگ. اور تھنکنگ کیا ہے؟ ایشورنس. ابھی جو میں ورڈز آپ کو پڑھاؤں گی وہ آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو خدا کی وفاداری میں. میں ابراہیم کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم کا کیا فیتھ تھا
कि वाकई वो अपने बेटे पर छुरी चलाने लगा। ये ईमान की हाईएस्ट फॉर्म है। अगर हम ईमान के दर्जे देखें तो वह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथ था, बहुत ऊपर का फेथ था। क्योंकि हम में से कोई खुदा के सामने ऐसा ना करे, अपने बच्चे को कुर्बान ना कर सके। खुदा हमें कहेगा कि ये काम छोड़ दो। खुदा हमें बोलता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, हम फिर भी बनते हैं। हम कहते हैं खुदा को ज्यादा पता है इस दुनिया में भी रहना, खुदा ने हमें दुनिया में रखा क्यों अगर दुनिया जैसे नहीं रहना। खुदा हमें कहता है मेडिसिन छोड़ दो, मेरे कलाम पे ट्रस्ट करो। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन डॉक्टर भी तो खुदा ने बनाए हैं। खुदा हमें कहता है कि तुम मेहनत करो, काम करो, लेकिन मुशक्कत ना करो। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं जो खुदा के ऑपोजिट है, जो खुदा के नेचर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन इब्राहिम 70 बरस का हो गया जब खुदा ने उससे बात की है। वो क्या करे? वो उस बात पे यकीन नहीं रख रहा जो 70 बरस का उसका तजर्बा बता रहा है, जो उसका बाप बता रहा है, जो उसके नातेदार उसको बता रहे हैं, बल्कि वो किसकी सुन रहा है? वो खुदा की सुन रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इब्राहिम की जिंदगी का आप सबको हाल अहवाल पता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या था? प्रॉस्पेरिटी। उसका एंड रिजल्ट बुरा नहीं था, उसका एंड रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट था। वो खुदा के वादे में, उसने खुदा के वादे को रिसीव किया। उसने खुदा का वो वादा रिसीव किया, 100 साल में किसी की औलाद होना। खुदा ने उसकी जिस्म को असर-ए-नौ नया बना दिया था। खुदा ने उसको सोना चांदी बकसरत दिया था। उसके पास चुपाए भी बकसरत थे, उसके पास नौकर चाकर थे। 318 तो उसके नौकर बाइबल में रिकॉर्ड है, जब तक कि हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। और वो बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया। और जब खुदा ने इसको बोला कि अपने बेटे को, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ठीक है, अपना बेटा मुझे दे दे, तो वो तब भी इस बात से दरेग ना किया उसने, क्योंकि वो ईमान लाया था कि खुदा ने अगर इजहाक के थ्रू ही वादा रखा है तो खुदा इजहाक को खाक से भी वापस उठा लाएगा ताकि अपने वादे को पूरा करे। क्योंकि उसको यकीन था कि खुदा वादों का सच्चा खुदावंद है। उसको क्या यकीन था? खुदा वादों का सच्चा खुदावंद है। और वो हम पतरस के खत में पढ़ते हैं कि कहता है ये मत समझ, जैसे बाज इंसान समझते हैं कि खुदा अपने वादे को पूरा करने में स्लो है। कहता है खुदा अपने वादे को पूरा करने में क्या है? तेज है। यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी कुदरत को अपने थ्रू जाहिर होने के लिए रेडी बैठे हैं। खुदा आपके थ्रू अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी पावर मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको इस मुकाशफे में स्ट्रांग होने की जरूरत है। और वो रेवलेशन और वो कीमती भेद ये है कि आपको खुदा से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि आपने खुदा की मोहब्बत को जानना है। और फिर क्या होगा? जब आप उसकी मोहब्बत को जान लेंगे तो वो जो मोहब्बत उसके लिए आपके दिल से निकलेगी वो ट्रू मोहब्बत होगी। आप खुद ब खुद खिदमत करने लग जाएंगे। जैसे कि देखें, मैं खिदमत में कैसे आई? मैं खिदमत में खानदानी गद्दी के थ्रू नहीं आई। पास्टर थे और मैंने सोचा चलो मैं भी पास्टर बन जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर कोई चर्च का प्रेशर नहीं था कि जी मैं किसी चर्च की कांग्रेगेशन से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे भी जारी बात है चर्च का ही काम करना है, या मुझे कलीसिया में पीछे खड़े होकर चंदा लेना है, या मुझे दफ बजाना है, या मुझे कुछ भी ऐसा काम करना है जो चर्च में संडे चर्च में करती हैं लड़कियां या जो भी करती हैं। मेरे कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिल में ये डिजायर कैसे आ गई कि खुदा को सर्व करने से बेहतर कोई काम है ही नहीं। मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी कोविड में छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं उसके ग्रेटर लव को जो मेरे लिए था पहचान गई। और मैं ईमान रखती हूँ कि मैं उसकी मजीद रेवलेशन में बढ़ती जा रही हूँ ताकि मैं अपने बाकी एरियाज में भी कवर अप कर सकूं। और वो दिन है, वो आज का दिन है, और आने वाला हर दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मेरा चुपान बना और मुझे किसी भी चीज की कमी ना हुई, किसी भी चीज की कमी ना हो। हम चीजों के लिए खुदा के पास नहीं जा रहे, मैं खुदा चाहती हूँ, चीजें आपका पोर्शन है। कहता है और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का, कहता है और हमने देख लिया है और गवाही, और से सुनिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। कहता है और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है, ये इकरार, जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है और खुदा उसमें रहता है,
اور وہ خدا میں. دا مومنٹ آپ نے یہ اقرار کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, خدا باپ نے اس کو مردوں میں سے جلایا, آپ کے اندر کون لیو کرنے لگ گیا؟ خدا خود آپ کے اندر لیو کرنے لگ گیا. کہتا ہے وہ تم صرف وہ کام نہیں کرو گے جو میں نے کیے, بلکہ تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے. لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ صرف وہی کام کر لیں جو وہ کر کے گیا ہے. پہلے آپ صرف وہی کام کر لیں جو وہ کر کے گیا ہے, لیکن اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. کہتا ہے اس سمپل سے اقرار سے تمہیں خدا کا روح مل گیا. کوئی کام تو نہیں کیا آپ نے, کوئی روزے تو نہیں رکھے, کوئی دعائیں تو نہیں کی. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کیسی پیج میں ان کی کوئی چرچ ہسٹری ہے؟ میرے نہیں خیال سے سوائے ایک یا دو لوگوں کے جو چرچ ہسٹری سے بلونگ کرتے ہیں, یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ریگولرلی چرچ جاتے تھے. باقی سارے چرچ سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں. اور کس اقرار نے آپ کو بچا لیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور پھر آپ کے اندر کیا ہونے لگا؟ خدا کرو. اور آپ کے ماضی کے حال کے مستقبل گناہ معاف ہو گئے, اور آپ کیا بن گئے؟ راست باز بن گئے. خدا اب آپ کو نہیں دیکھتا, بلکہ اپنے بیٹے کے فنشڈ ورک کو جو اس نے صلیب پر آپ کے اور میرے لیے کیا اس کو دیکھتا ہے. اب ہم اس پاور میں موو نہیں کرے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسا یسوع مسیح ہے ویسے تم ہو زمین پر. آگے پڑھتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے سٹینڈرڈ سے لو کیوں لیو کریں, کیونکہ ہم اپنے پوٹینشیل سے لو کیوں لیو کریں, یا جو ہمیں فیتھ گیون ہے ہم اس سے لو کیوں لیو کریں, یا ہماری زندگی میں ابھی بھی کیوں کمیاں پیشیاں اور مطلب کہ واٹ ایور جو بھی ہے کسی بھی چیز کی کمی کیوں ہے. کیونکہ ہم اس بات کا ایمان نہیں رکھتے کہ خدا نے ہم سے محبت کی. پہلے ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ وہ وفادار ہے. ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ وہ اپنا ورڈ ضرور پورا کرے گا. خدا اپنے ورڈ کو پورا کرنے والا خدا ہے, اور ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, ہمارا پورا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ہم دنیاوی رشتوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا بھی اپنے ورڈ کو پورا نہیں کرے گا. ہمیں لگتا ہے خدا کا ورڈ اچھا ہے دنیا کے لیے, ٹھیک ہے, خدا نے چاند, ستارے, سمندر, پہاڑ, ریت اور کیا کہتے ہیں برڈز, اینیملز, یہ سب کچھ بنا لیے, پلانٹس, ٹریز, رین, سنو, یہ سب کچھ خدا نے بنا لیا. اب باقی کام جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ کب ایسا ہوا؟ جب آپ نے اوور دی ایئرز خدا کو سننے کے بجائے اپنے آپ کو سننا شروع کر دیا, تجربوں کو سننا شروع کر دیا, بڑے بزرگوں کو سننا شروع کر دیا. اور میں یہ بات بولڈلی کہتی ہوں کہ خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ تم کسی کو عزیز نہ رکھو. ایون خدا اپنے نام سے زیادہ اپنے کلام کی عزت کرتا ہے. زبور 138 ورس نمبر 2 جا کے پڑھ لیجئے. وہ کہتا ہے اس نے اپنے کلام کو اپنے نام سے اوپر رکھا ہے. اور اس کا کلام کیا ہے؟ یہ کیوں پرزرو ہوا؟ آپ کر میرے لیے, تاکہ ہم سچائی سے واقف ہوں. سچائی ہمیں کیا کرے؟ آزاد کرے. کہتا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے. کس کو محبت ہے ہم سے؟ خدا کو ہم سے محبت ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کام نہیں کرتے ہوں گے, آپ کرتے ہوں گے, آپ ابھی بھی غلط کام کرتے ہوں گے, لیکن اس کو آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے. کیونکہ جب اس نے آپ کو چنا تھا نا, سلیکٹ کیا تھا, جب اس نے آپ کو اپنا روح دیا تھا, اس وقت بھی آپ غلط کام کر کے آ رہے تھے. آپ کچھ ایسا نہیں کر رہے تھے جو اس نے بولا او مائی گاڈ یہ میری بیٹی ہے, اس نے کیا پرفیکٹ کام کیا ہے, اب میں اس کو اپنے کنگڈم میں لے آتا ہوں. اس نے میرے کنگڈم کا کرائٹیریا, یا اس لڑکے نے میرے کنگڈم کے کرائٹیریا کو کوالیفائی کر لیا. ایسا کچھ بھی نہیں. کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے. کوئی ایک بھی مجھ سمیت کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, بدن میں کوئی پرفیکٹ نہیں, لیکن ہماری روح پرفیکٹ ہے. اب وہ ہمیں جب ہماری ججمنٹ ہوگی تو ہماری ججمنٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم آلریڈی جسٹیفائیڈ ہیں. کس کے تھرو؟ بائی دا فنشڈ ورک آف کرائسٹ جیسس. ہم کس کے تھرو جسٹیفائیڈ ہیں؟ بائی دا فنشڈ ورک آف کرائسٹ جیسس. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, خدا باپ نے اس کو مردوں میں سے جلایا ہے. اور یہ چیز کیا کرے گی؟ اس وقت اگر آپ بیمار ہیں یہ چیز آپ کو آزاد کر دے گی. اس وقت اگر آپ پریشان ہیں یہ چیز آپ کو آزاد کر دے گی. یہ مت سوچئے کہ آپ نے خدا کے ساتھ آج تک آپ نے خدا کو کتنی بار فیل کیا ہے. خدا کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے. جتنی بار خدا آپ کی زندگی میں فیل نہیں ہوا, آپ اپنی زندگی میں خود فیل ہوئے. اپنے اوپر, اپنے سسٹم پر, اپنے جذبات پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے آس پڑوس کے لوگوں پر ٹرسٹ کر کے, اپنے کلچر پر, اپنے ٹریڈیشن پر ٹرسٹ کر کے. خدا کبھی فیل نہیں ہو سکتا. رومیوز کے 10 باب میں کلیئرلی لکھا ہے
کہتا ہے جو کوئی خداوند پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا، یعنی کہ وہ کنفرمیشن دے رہا ہے، ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں آگے پڑھتے ہیں، کہتا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ محبت جاننے میں اور اس کا یقین کرنے میں فرق ہے۔ جب اس نے ایک دفعہ لکھ دیا کہ ہم جان گئے تو اس نے یہ کیوں لکھا کہ یقین ہے؟ یہ جنرل ٹرم ہے نا کہ خدا، گاڈ از لو۔ کچھ چیزیں ہم نے اتنی ریپیٹیٹیولی پڑھ لی ہیں کہ ہمارے لیے ان کا معنی ہی ختم ہو چکا ہے، یا کچھ ورسز آپ نے اتنی دفعہ مجھ سے سننی ہوگی کہ آپ ان کا مکاشفہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہوں گے۔ ہاں جی، کچھ چیزیں آپ نے میرے سے اتنی دفعہ سننی ہوگی کہ جب آپ خدا کا کلام کھولتے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سیرش نے پڑھا دیا، یہ ٹھیک ہے یہ مجھے آتا ہے، اور آپ کوائٹ نہیں ہوتے ہوں گے اور آپ سنتے نہیں ہوں گے یار خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، وہ تو خدا نے سیرش سے بات کی تھی نا، اب مجھ سے کیا خدا اسکرپچر کے تھرو بات کر رہا ہے۔ کلام تو سیم ہے، میرے سے پہلے بھی ہزاروں پریچرز آ چکے ہیں، پالوس جیسے پریچرز بھی آ چکے ہیں، لیکن ہر بار کلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ نیا کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ایسا سمندر ہے جس کو جتنا ڈیپ آپ جاتے جاؤ گے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا جائے گا۔ کہتا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین بھی ہے۔ اب اگر آپ کو اس کی محبت کا یقین ہو گیا ہے تو ہوگا کیا آپ کے ساتھ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ جس بھی مقام پر کھڑے ہو وہ آپ سے پھر بھی پیار کر رہا ہے، وہ آپ کو آواز دے رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر بیچ راستے میں کسی کام کی بزی ہونے کی وجہ سے آپ کھو گئے تھے، کسی غلطی کی وجہ سے آپ کے دل میں پچھتاوا تھا کہ اب آپ خدا کو دوبارہ، شاید خدا آپ کو ایکسیپٹ نہ کرے اور آپ اس وجہ سے واپس نہیں آئے، تو خدا آج بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کا سٹیٹس آپ کے ساتھ کبھی چینج نہیں ہوگا، آپ کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے کیونکہ دل کیا ہے؟ دل ہیلا باز ہے، دل بدل سکتا آپ کا لیکن خدا نہیں بدل سکتا۔ آپ کے جذبات بدل سکتے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہوگا جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، جب ہم 15-16 میں ہوتے ہیں، ہمیں کسی کوئی پسند آتا ہے اور اس ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس شخص سے زیادہ ہمیں کوئی زندگی میں آگے پسند نہیں آ رہا۔ اس کو ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اور پسند آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہماری زندگی کا آخری شخص۔ اکثر بچوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جب ہے تو بڑی فنی بات، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم اس بات کو بالکل نارمل لینے لگتے ہیں، لیکن جب ہم خود اس ایج سے گزر رہتے ہیں تو وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں دس واز مائی فرسٹ لو اینڈ آئی ول نیور فرگیٹ اٹ۔ اور بچے کہتے ہیں ہم تو کسی سے شادی نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور بچے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بچوں کو میرا مطلب یہ کہ ٹینز کے جو لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے، لیکن جب ہم اس ٹین ایج سے نکل آتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی بچہ آ کے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک بات سنو، یہ سب کہتے ہیں اور سب نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات کیا چیز ہے؟ جذبات تبدیل ہونے والے شخص ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی، کسی کے مرنے پہ آپ ساری زندگی تو نہیں روتے رہتے، ہارڈلی 3 دن روئیں گے، یا جب کبھی کسی عید تہوار پہ وہ آپ کو یاد آ جائے گا آپ تب روئیں گے، آپ روتے نہیں رہتے۔ ایون جنازہ اٹھنے کے بعد ہی گھر میں ہنسی کھیل شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے لیے آپ کافی دیر پہلے رو رہے تھے، تھوڑی دیر بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بریانی بھی کھا رہے ہیں، آپ کے لیے پیپسی بھی آ رہی ہے، یو آر نارمل۔ لیکن جو خدا کا لو ہے، جو خدا کا ایکٹ ہے آپ کی طرف، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ بہت انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت خدا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے تیری خدمت نہیں، مجھے تیری دولت نہیں، مجھے تیری سٹڈیز نہیں، مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرا دل چاہیے۔ خدا کو آپ کا صرف کیا چاہیے؟ دل چاہیے۔ اور جب آپ اس کو اپنا دل دینا شروع کریں گے تو آپ کو باقی کلام خود سکھانا شروع کرے گا، یا تو میرے تھرو یا تو اپنے کلام کے تھرو خود سکھانا شروع کر دے گا۔ کہتا ہے خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم بھی لوگوں کو محبت کرنی ہے، آپ نے صرف اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ یہ کانفیڈنس آپ کا 24/7 ڈے اینڈ نائٹ، ایوری سیکنڈ، ایوری مومنٹ، ایوری سیزن آپ کا یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہے نا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کے پاس یہ مکاشفہ مسلسل اور برقرار رہے گا کہ خدا مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ میں سے سب کو یہ ورڈز آتے نا کہ وہ مجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا، وہ مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں،
लेकिन अभी आप देखें सेकंड मोमेंट आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है कि आप कितने अपसेट बैठे होंगे, आप कितने परेशान होंगे, आपका कैसे मूड ऑफ होगा, आपके कैसे हेडेक होगी, आप 4 कप चाय पी जाएंगे इस गम में, या आप सिगरेट पी जाएंगे अगर आप सिगरेट पीते हैं, या अगर कोई और एडिक्शन आपके वो करने लग जाएंगे, जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपको जो फीड है वो खुदा के कलाम से नहीं आ रहा। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने बेटे को मेरे सामने लाकर कुर्बानी चढ़ा दे। मैं नहीं देखती, आप नहीं देखते खुदा के कलाम में कि इब्राहिम परेशान सारी रात फिरता रहा कि मैं खुदा की बात कैसे मानूं। इब्राहिम का दिल बेचैन रहा कि खुदा ने मुझे किस मुश्किल और आजमाइश में डाल दिया। ऐ खुदा, मैं क्यों कर उस बेटे को जिसका मैंने अगर वो 30 साल से इब्राहिम की शादी हुई है जब से भी, तो 70 साल से मैं इंतजार कर रहा था। क्या खुदावन ये तेरे वादे का बेटा नहीं था? अगर ये चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा और तू अपना वादा कैसे पूरा करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा को कह रहे थे खुदा अगर ये चीज हमारी जिंदगी से चलेगी तो हम आगे क्या करेंगे? डोंट टीच गॉड। खुदा को सिखाना बंद करें। पहली बात है अगर आप खुदा को सिखाने लग जाएंगे ना तो आप खुदा को सुन नहीं सकते। कहता है इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल होगी ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। अब ये मेन वर्स थी मेरी, इसके मैं पीछे लेकर आई और मैं बिलीव करती हूँ खुदावन ने किसी से बात की होगी, क्योंकि ये मेरी सरमन की वर्स नहीं थी। मेरी सरमन की वर्स सिर्फ वो थी कि जैसा वो है वैसे हम हैं इस जमीन पर। कहता है इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई। मोहब्बत आप में क्या होगी? परफेक्ट। उसका परफेक्ट लव आप में कंप्लीट होता है। कैसे? क्या आप अच्छे हैं? आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप 100% भी अच्छे बन जाए ना तो भी अच्छे नहीं है। और मैं शुक्र करती हूँ जब मेरी कोई तारीफ करे मुझे तब भी खुशी नहीं होती, जब मेरी कोई बुराई करे मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। अगर तुम आदमियों को खुश करते हो तो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन किसी को खुश करने के चक्कर में मैं खुदा के वर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और जब मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल में थी तो किसी को खुश करने के लिए मैं वर्ड को नहीं सुन रही थी। मेरे पास ये डीप डाउन रेवलेशन आ चुका था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और उसके पास मेरा बेस्ट प्लान है, और मैं लिविंग सैक्रिफाइस बन गई थी उसके सामने। और मैं कहती थी खुदावन जैसे तू कहेगा, जिस चीज को तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। और क्या हुआ? गुडनेस और मर्सी ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया और ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी फिक्स होने लगी एफर्टलेसली। मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जहां पर मुझे स्कीमिंग करनी पड़ी हो कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, या खुदा में आने के बाद मुझे पछतावा हो, या खुदा में आने के बाद, खुदा में आने का मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं 2010 से बॉर्न अगेन हूँ। खुदा में आने का मतलब मेरा ये है कि जब मैंने अपना दिल उससे को दे दिया। पहले मैं खुदा से वाकिफ थी लेकिन मैं दूर दूर से वाकिफ थी। मुझे पता था कि अगर मैं किसी रास्ते में भी जाके मर जाऊंगी तो मेरी रूह जो है वो खुदा के पास ही जानी है। ये कॉन्फिडेंस मुझे था, लेकिन मेरा दिल प्रिपेयर नहीं था खुदा के। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे खुदा की खिदमत करनी है और तब खुदा मुझसे खुश होगा, और ये चीज मुझे खुदा के करीब लेके जाने के बजाय खुदा से दूर लेके जा रही थी। और फिर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली मैं बिल्कुल किंगडम वर्क में आ गई 24/7, यानी कि मैं फुल टाइम मिनिस्टर बन गई। और वो कैसे हुआ? जब मुझे इसका मुकाशवा मिल गया कि खुदा ने मुझसे बेहद मोहब्बत की, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे शॉर्ट कमिंग्स को इग्नोर कर देता है, वो मेरा दिल चाहता है, मेरी खिदमत नहीं चाहता। तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि वो मुझे मैं खुद ब खुद खिदमत में आ गई। और मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज से मैं गुजर के आई हूँ मुझे लोगों को बयान करनी चाहिए और मुझे उसके खुशखबरी सबको बतानी चाहिए। जिस खुशखबरी ने आज मुझे आजाद किया है वो खुशखबरी मेरे सुनने वालों को आजाद करेगी। और ऐसे नहीं, इस वक्त मैं 1 साल में, मैं का मतलब मेरा ये है कि खुदावन को जानने के बाद मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ गई कि 100+ लोगों को मैंने बॉर्न अगेन कर दिया और उनको किंगडम का सिटीजन बना दिया। लेकिन उनके दिल को अपने, वो खुदा को फॉलो करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, वो उनकी अपनी चॉइसेस थे। हम वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम सबके घर में पड़ा हुआ और सबकी अपनी चॉइसेस है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जब पुराना इनामा पढ़ते हैं हम कहते हैं यार इसराइल को हम कैसी थी यार, खुदा की सुनती ही नहीं थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ
اسرائیل قوم کی تو کیا کہتے ہیں وہ نہیں سنتی تھے، تو آپ لوگ بھی نہیں سنتے ہیں خدا کی. سو ان کو جج کرنا بند کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں واٹ یو آر ڈوئنگ. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہوگی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. جب آپ کو خدا کے پرفیکٹ لو کا پتہ چل جائے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ بولڈ ہو جائیں گے. آپ کے اندر کوئی ایسا فیئر نہیں ہوگا جو آپ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی چیز ہے تو اس کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا، اور اگر خدا کی طرف سے چیز نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی میری زندگی میں انٹر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو، میں اس کی محبت کو جانتی ہوں یا جانتا ہوں، اور خدا میری زندگی میں بہترین کام کرے گا. محبت میں خوف نہیں، محبت میں خوف نہیں ہوتا. جو خدا کی محبت ہے اس میں خوف نہیں ہے، اس میں چھوڑنے کا بھی خوف نہیں ہے. جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں وہ انسان جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ انسان ہمیں شادی سے پہلے نہ چھوڑ دے یا شادی کے بعد نہ چھوڑ دے. کتنے ریلیشن شپس کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کتنے میرج ریلیشن شپس اس بات سے ڈسٹرب ہے کیونکہ آدمی سارا دن گھر سے باہر ٹائم گزار رہا ہے، عورت گھر میں یا عورت بھی گھر سے باہر گزار رہی ہے، اور ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کیونکہ وہ ان دو لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت کا یقین نہیں ہے. کتنے پیرنٹس اور جو بچے ہیں ان کا ریلیشن شپ خراب ہے کیونکہ محبت کا یقین نہیں ہے. کتنے فرینڈس کا ریلیشن شپ خراب ہے. اور ہمیں جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس خوف میں اس کی ہر بات، اس کی اچھی اور بری بات ماننے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ سنی تو کہیں وہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے. لیکن وہ کہتا ہے جو خدا کی محبت ہے اس میں سب سے بڑا کانفیڈنس تمہیں یہی ملتا ہے کہ تم اس میں قائم رہتے ہو، کیونکہ تم میں اور اس میں سیم روح ہے، اور اب تمہیں اس روح سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے. کہتا ہے نہ مصیبت، نہ تنگی، نہ خطرہ، نہ تلوار، نہ ننگا پن، نہ فرشتے، نہ آسمان کی کوئی مخلوق، نہ زمین کی تہہ کی کوئی مخلوق، کوئی بھی چیز اب آپ کو اسپرٹ سے اور اس کے لفظ سے سیپریٹ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا، خدا آپ سے لو کرتا ہے. although میں سیڈ سوئنگ پہ بہت زیادہ پریچ کرتی ہوں، اور کبھی کبھی میں لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں، میں اسٹرکٹلی بھی کہہ رہی ہوتی ہوں سیڈ سوئنگ پہ، وہ ایک کنگڈم کا ایک حصہ ہے جس میں آپ خدا کو دے رہے تھے، کسی انسان کو نہیں دے رہے تھے. آپ خدا کی بادشاہت کا کام پھیلانے کے لیے دے رہے ہوتے. لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ زیادہ دے رہے ہو یا تھوڑا دے رہے ہو، خدا آپ سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنا بیٹا آپ کے لیے بھیجا. اور جو دینے کا ایکٹ ہے پھر وہی اس عورت پہ جاتے ہیں جس عورت نے یسوع مسیح پر قیمتی عطر پھینک دیا، اور اس کے شاگرد غصے میں آ گئے کہ یہ قیمتی عطر بیچ کے غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اس پہ کیوں ضائع کیا گیا؟ اور وہاں پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ غریب تو ساری زندگی تمہارے ساتھ رہیں گے. لیکن اس نے کس کو شو کیا؟ لف خدا کو. تو ہمارے جو کام ہے وہ تو ساری زندگی چلتے رہیں گے، لیکن جو کنگڈم میں سو کرنا ہے وہ جو آپ کا ہارٹ ہے کہ کتنا خدا کے کلام پر آپ کا ہارٹ پرسویڈ ہو چکا ہے، اور کتنا آپ کو یقین ہے کہ جب آپ بوئیں گے اس میں تو آپ کاٹیں گے بھی اس میں. تو وہ ایک ایکٹ ہے، وہ میں اس سے ڈینائی نہیں کرتی، میں بار بار پریچ کروں گی، ہر بار پریچ کروں گی کہ آپ نے دینا سیکھنا ہے. لیکن جو دینا ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ وہ خود ہی ریویل کر دیتا ہے کہ آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ورڈ کی، اور آپ کتنا ریسیو کر رہے ہیں، وہ آپ کو خود ہی ہارٹ اوپن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کامل محبت میں خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیری ماں جو تجھے دودھ پلاتی ہے وہ تجھے چھوڑ سکتی ہے. کہتا ہے تیری زندگی میں اگر تیرا بھروسہ گھوڑوں اور رتھوں پر ہے وہ فیل ہو سکتی ہے. کتنے لوگ جب کووڈ آیا تھا تو کتنے اپسیٹ ہو گئے تھے، جب تنخواہیں بند ہوئی تھی، جب سیلریز بند ہوئی تھی، لوگوں کی جابس بند ہوئے تھے، لوگوں کے بزنسز بند ہوئے تھے، لوگ اپسیٹ ہو گئے تھے، لوگ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اور ٹی وی پہ تمام پروگرامز ڈپریشن سے ریلیف کرنے کے آتے تھے کیونکہ لوگ ہائیلی ڈپریسڈ تھے. اور جب ریسیشن آتا ہے تو اکثر لوگ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں، یا جب لوگ سٹاک ایکسچینج میں اپنے شیئرز لوز کر دیتے ہیں یا پیسہ لوز کر دیتے ہیں تو لوگ ایکچولی سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کانفیڈنس ان چیزوں پر ہے جو اس زمین پر ہے. ان کا کانفیڈنس خدا پر نہیں ہوتا.
اس لیے آپ کو اور دیکھیں میں نے بھی آپ کو بولا دینے کی بات جو میں نے کہی ہے، جب ہم خدا کو سوچ کے دے رہے ہیں نا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا خدا کو، دینا ہے کہ نہیں دینا خدا کو، یا آخر میں دینا ہے یار، جب سب کچھ کر لیں گے نا، بجٹ بنائیں گے اور جب سب کچھ کر لیں گے اور آخر میں جتنا بچے گا چلو یہ والا حصہ نہ بو دیں گے، کیونکہ اس کو بونے سے، اس کو سیڈ سو کرنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اتنا حصہ خدا کے کنگڈم میں دینے سے ہمارا کوئی سسٹم ڈسٹرب نہیں ہو رہا. اب وہ کیا شو کر ہے کہ آپ کو پیسے پہ زیادہ ٹرسٹ ہے اور خدا پر ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو اس کا وعدہ ہے کہ تم دو گے تو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر تمہیں ریٹرن کیا جائے گا. یہ تو کامل محبت آپ کا پیسے پر ٹرسٹ ہٹا دیتی ہے اور آپ کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، اور آپ دیتے وقت، کسی کو بھی دیتے وقت ایون آپ گریز نہیں کرتے، آپ کے دل میں سے فیئر ختم ہو جاتا ہے. بیماری کی نیگیٹو رپورٹ آتی ہے، آپ کے دل میں فیئر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر جو مرضی کہتے ہیں میں تو خدا کے کلام پر یقین کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری جان کیوں لے گا، وہ مجھے کیوں بیماری دے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ بیماری خداوند کی طرف سے، تو اپنے والدین سے جا کے پوچھے کہ کیا وہ آپ کی اس بیماری سے خوش ہے. اگر آپ کے والدین آپ کی اس بیماری سے خوش ہیں تو آپ خدا پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایون میں کہتی ہوں اگر آپ کے اسٹیپ پیرنٹس ہیں وہ شاید خوش ہو جائیں، لیکن آپ کے ریئل پیرنٹس کبھی بھی آپ کو بیمار دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے. جب وہ برے ہو کے، یعنی کہ وہ انسان ہو کے آپ کو بری کنڈیشن میں نہیں دیکھ سکتے، تو خدا آپ کو کیسے بیمار دیکھ سکتا ہے، پریشان دیکھ سکتا ہے، اوپریس دیکھ سکتا ہے، ڈپریس دیکھ سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کامل محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. The moment آپ کو خدا کی وفاداری اور لو کی ریویلیشن مل جائے گی، آپ کے اندر سے فیئر جاتا رہے گا. فیئر کیا؟ میں بھی اس وقت آپ ایج کے فیئر میں، میں بھی اس وقت آپ کام کے ڈیلے کے فیئر میں بھی اس وقت آپ جاب کے فیئر میں بھی ابھی آپ کسی بیماری کے فیئر میں بھی آپ کسی ریلیشن شپ کے فیئر میں بھی آپ اپنے رائٹ پارٹنر کو ڈھونڈنے کی فیئر میں بھی آپ کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا، کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ اس فیئر میں اب آپ کا کیا بنے گا. میں بھی آپ اس وقت اس فیئر میں کہ آپ کے بچوں کی اسکول کی فی کیسے جائے گی. میں بھی آپ اس فیئر میں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، جابس نہیں ہے، پڑھائیاں نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا ہے، امیگریشن کا کام نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی بھی آپ کا بزنس فلرش نہیں کر رہا ہے، بیوی اور شوہر کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی پہ توجہ نہیں جا رہی، کوئی بھی آپ کا فیئر ہے. دا مومنٹ آپ اپنے فیئر کو جو بھی نام دے سکتے ہیں، فیوچر نہیں بن رہا ہے، فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کا یہ بھی فیئر ہے تو دا مومنٹ جیسے ہی آپ کو یہ مکاشفہ ہٹ کرے گا، کیا مکاشفہ؟ کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کیا ہو جائیں گے؟ اس خوف سے آزاد ہو جائیں گے. اور کیوں آزاد ہوں گے؟ آپ کہیں گے کہ جب خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھے ہرگز شرمندہ نہ ہونے دے گا، وہ مجھے پرووائڈ کرے گا، وہ مجھے سپلائی کرے گا، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، وہ مجھے فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ حاصل ہونے دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے اور کوئی خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے. جو خوف ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پیرالائز کر دیتا ہے، وہ گرو نہیں کرنے دیتا، وہ سکنس کو آپ کی زندگی میں کام کرنے دیتا ہے. لیکن خدا آپ کو بار بار کیا میسج دے رہا ہے؟ خدا آپ کو بار بار یہ میسج دے رہا ہے کہ آئی لو یو. اور ہم نے اتنے لوگوں کو آئی لو یو کہا ہوتا ہے، ہم تو آفس میں کولیگس کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ہم ان کو بھی آئی لو یو کہہ دیتے، نیچے ہم ان کو آئی لو یو کہتے ہیں، گھر آ کے ہم ان کی برائی کر رہے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے لیے جو یہ آئی لو یو کی ٹرم ہے نا، وہ اتنی کامن ہو چکی ہے کہ اس کا ٹرو میننگ ہم لوز کر چکے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو، اپنے کزنس کو بھی آئی لو یو کہہ رہے تھے، جبکہ ہم ان کے گھر آ کے اپنی ماں کو پوری شکایتیں لگا دیتے ہیں کہ پپو نے ایسا کر دیا، اور چاچو نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. لیکن ایک بات پریکٹس کرنا شروع کریں، جو چیز آپ کسی کے منہ پر نہیں کہتے، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ وہ آپ اس کے پیچھے بھی کہنا نہیں شروع کریں گے. جو چیز آپ کسی کے منہ پر نہیں کہہ سکتے، آپ اس شخص کے بارے میں پیچھے بھی نہیں کہیں گے. کیونکہ اگر آپ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا؟ یہ چیز آپ کو دیکھنا آپ کو کتنی زیادہ ٹیمپٹیشن سے نکال دے گی. پھر ریپیٹ کروں گی، جو چیز آپ کسی کے منہ پر نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو پیچھے بھی مت کہیں، اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دے. اور اگر آپ یہ امثال کی کتاب میں ورڈز لکھی ہوئی اصل میں
जो चीज आप किसी के पीछे नहीं कह सकते, मतलब कि मुंह पे नहीं कह सकते, उसके पीछे ना कहें, और से होगा क्या, आप आजाद हो जाएंगे। और ये कलाम जब मैं सुना रही थी तो मैं किसी इसलिए नहीं सुना रही थी कि अगर एक कंबाइंड फैमिली मुझे सुन रही है तो वो कहें जी मैडम ने इसको पॉइंट लगाया, इसको पॉइंट लगाया। कलाम तो सुन सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं। आपका कलाम का मुकाशफा आपको आजाद करेगा, किसी दूसरे को आजाद नहीं करेगा। मेरी बाइबल स्टडी मुझे आजाद करती है और डेफिनेटली वो आपको भी आजाद करती है, लेकिन वो इतनी हद तक आजाद कर सकती है कि आप जब तक उससे वाकिफ नहीं होंगे, और जैसे आप खुद वाकिफ हो जाओगे वो आपको आजाद करती है। तो क्या आगे कहता है खौफ से आजाद होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। जिस किसी को अब खुदावन ने हमसे मोहब्बत की ना, खुदावन को हमसे कोई खौफ नहीं है। इवन आदम ने गुनाह भी कर दिया था तो भी खुदावन ने उसे क्विट नहीं किया, क्योंकि खुदावन से क्या करता था, प्यार करता था। और मैं कल नूह के बारे में सारा पढ़ी थी, पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में एकदम से बात आई कि खुदा ने अपनी जितनी चीजें बनाई थी, खुदा को उनसे सच में मोहब्बत था, लेकिन हाईएस्ट फॉर्म जो थी, बेस्ट क्रिएशन खुदा की इंसान था। और खुदा ने उन 8 या 7 जानों को फिर भी बचा लिया ताकि इंसान बढ़ता रहे। ये उसका लव था, उसने सेव कर लिया। और एक चीज जो उसने एस्टैब्लिश कर दी वो उसको रद्द नहीं करता। इंसान उसने बनाने का आइडिया दे दिया था ना, उसने ये नहीं किया कि इंसान ने मेरे हुजूर गुनाह किया, मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा और उसके बाद अब कोई इंसान इस जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसने अपने इंसान बनाने के प्लान को कंटिन्यू किया। फिर आगे 19 साइड में बड़े कहता है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। कोई शख्स मोहब्बत नहीं रख सकता जिसको ये नहीं पता कि खुदा उससे मोहब्बत करता है। कॉन्फिडेंस किस पे होना चाहिए? खुदा की मोहब्बत पर। एटीट्यूड खुद चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके एटीट्यूड पे बात करनी नहीं है। आज का सरमन बिल्कुल एटीट्यूड पे नहीं है, आज का सरमन बिल्कुल बिहेवियर्स पे नहीं है, आज का सरमन बिल्कुल कोई अच्छी आदत अडॉप्ट करने पर नहीं है। आज का सरमन सिर्फ इस पे है कि जो कामिल मोहब्बत है वो आपको खुदा के क्लोज लेके जाती है। आज का सरमन सिर्फ इस बात पर है कि अगर आप खुदा के कलाम को खुद पढ़ना शुरू करेंगे, अपना तजर्बा, किसी के तजर्बे पे खुदा को फॉलो करना बंद कर दीजिए। किसी का तजर्बा अच्छी चीज है, आप किसी के तजर्बे को पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा है कि नहीं है? आप किसी के तजर्बे को देखकर, किसी के गाने सुन के आप सिंगर तो नहीं बन सकते ना। इसी तरह किसी के तजर्बे को देख के आप कुछ बन नहीं सकते जब तक कि आप वो खुद तजर्बा नहीं करते हैं। आप अगर इस कामिल मोहब्बत से वाकिफ होना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम को खुद खोलना चाहिए। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लव से वाकिफ हो, क्योंकि जो लव है ना, जब आप उस लव में चल रहे होंगे तो आप ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे, ज्यादा लोगों को खुदा के करीब लेकर आ सकेंगे, बजाय कि उनको जोर जबरदस्ती से खुदा के करीब लेकर आए। मुझे खुदा के करीब किसी का प्रेशर नहीं लेकर आया, बल्कि खुदा का लव खुद लेकर आया। आपको खुदा के करीब मैं नहीं लेकर आई, खुदा का लव खुद आपको लेकर आया। आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हुआ, यार वो मुझसे मोहब्बत करता है खुदा, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उसके पास मेरा बेस्ट प्लान है। कहता है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी। कहता है अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, और आगे वो कहता है अपने भाई से दावत रखे, ये मेरा टॉपिक नहीं, मैंने फिर कह दिया। आज का सरमन बिल्कुल भी बिहेवियर पे नहीं था, आज का सरमन सिर्फ यह था कि खुदा की वफादारी को जानने के लिए, खुदा की वफादारी से आप जितने ज्यादा वाकिफ हो जाएंगे, और वो कहाँ मिलेगी? अगर अभी तक आपने खुदा की वफादारी को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, खुदा का कलाम खोल के पढ़ना शुरू करें। देखिए खुदा इब्राहिम के साथ कैसा था, खुदा नूह के साथ कैसा था, खुदा इजहाक के साथ कैसा था, खुदा याकूब के साथ कैसा था, खुदा दाऊद के साथ कैसा था, खुदा यूसुफ के साथ कैसा था, खुदा दानिएल के साथ कैसा था, खुदा सदरक मिसक और अब्दुल के साथ कैसा था, खुदा पौलुस के साथ कैसा था, पतरस के साथ कैसा था, यूहन्ना के साथ कैसा था, यसु मसीह के साथ कैसा था, एलिया के साथ कैसा था, एलीशा के साथ कैसा था, हिजकिय्याह के साथ कैसा था, जोनाथन के साथ कैसा था।
सुलेमान के साथ कैसा था, खुदा साउल के साथ कैसा था, आदम के साथ कैसा था, हवा के साथ कैसा था, और ये तजुर्बा खुदा इसराइल कौम के साथ कैसा था। और वो तजुर्बा आपको बताएगा कि खुदा जब किसी से मोहब्बत करता है तो वाकई वो नहीं छोड़ता है। फिर क्या होगा, आप आजाद होने लग जाएंगे, आपकी आंखें ओपन हो जाएंगी और उन आंखों को फिर कोई बंद नहीं कर सकेगा। और उस आवाज को, जो खुदा का कलाम आपके दिल में अपने कलाम की आंख लगा देखो, उस आवाज को कोई शट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो आवाज आपको मैंने या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपने नहीं होगी, वो खुदा के रूह ने आपसे खुद बात की होगी। आमीन। मैं छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। फादर गॉड, जितनी जाने इस वक्त मुझे सुन रही है, खुदा बाप मैं ईमान रखती हूँ कि तेरा कलाम ने आज इनसे बात की है, और खुदा बाप मैं ईमान रखती हूँ कि तेरा कलाम जो दो धारी तलवार की माने दे इनके दिल पर हिट हुआ होगा। मैं खुदा ये आजाद हूँ खुदा, और यहाँ पर सुनने वाले में से किसी को भी तेरी सच्चाई की अगर डीप रेवलेशन चाहिए तो तेरा पाक रूह उसको बेहतरीन तरीके से बताएगा कि उसने तुझसे कैसे वाकिफ होना है। खुदा मैं इसके लिए बरकत चाहती हूँ, इनके लिए मैं विजडम को डिक्लेयर करती हूँ, और मैं ये भी डिक्लेयर करती हूँ कि इनकी मुकाशफाती आंखें खुल जाएं ताकि ये देख सकें कि तेरी मोहब्बत तमाम तरह के खौफ से आजाद कर देती है। इन जीसस नेम आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।